میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 50% مجمع وہ بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ 50% یہاں وہ بیٹھے ہیں، بولو نا، جو فجر کی نماز ایک دم بالکل صاف بولنا ہے، بالکل میں آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے باپ کا قانون ہے؟ ہماری ماں، ہمارا خاندان، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ڈائریکٹ اللہ، مدینے والے محمد کا قانون ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے آواز آتی ہے مقابلہ کروں گا تو اللہ اور محمد کا مقابلہ کروں گا۔ کتنا کمینہ ہوگا وہ، کتنا بے وفا ہوگا، کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، غدار ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، کتنا بڑا فراڈی ہوگا جو کسی انسان کا مقابلہ نہیں کرتا، مدینے والے محمد کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا حکم کس کا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد۔ میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں، آپ کو برا لگے لیکن صحیح میں کتے سے بھی گیا گزرا ہے وہ آدمی۔ علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، کتے کے سامنے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو وہ کھائے گا، بولو کھائے گا۔ دوسرے دن اس کے پاس گھڑی نہیں ہے لیکن آج 5 بجے آپ نے کھلایا، دوسرے دن 5 بجے آپ کے دروازے پر بھوکے گا، آپ پھر اسے کھلاؤ وہ کھائے گا۔ تیسرے دن پھر 5 بجے آئے گا۔ علامہ شاذلی لکھتے ہیں، آج آپ غصے ہو گئے، آج آپ نے اس کو ڈنڈا مارا، آج آپ نے اس کو پتھر مارا، وہ بھوک کے چلا گیا۔ چوتھے دن پھر آیا، آپ نے کہا کل تو اتنے ڈنڈے مارا، پھر واپس آیا، وہ بھوک بھوک کر کہتا ہے، مالک 2 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے دوستوں، کتے کو معلوم ہے کہ جہاں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملا وہ دروازہ نہیں چھوڑنے کا۔ ہم نے پیارے نبی کے صدقے ہزاروں کروڑوں ابجوں احسانات ہمارے نبی کے، ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ میرے پیاروں، مت دھوکا دو اللہ کو۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میرے بھی مرنے کی خبر آ جائے گی، لیکن میرے دوستوں یہ امانت پہنچا رہا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، پورے قرآن کریم میں صراحتاً، دلالتاً، اشارتاً، کنایتاً اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ کتنی مرتبہ؟ اور پوری حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی، بولو ملی نا؟ 40ویں سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس مدت میں 7,000 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور یہ بیٹھے آئے کیوں آئے معلوم؟ مفتی جمیل صاحب قاری احمد علی کا بیان یوٹیوب پہ دیکھا، وہ چلاتا ہے، چلو قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کا بیان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، لیکن اللہ کی قسم قیامت میں اللہ سب سے پہلے پوچھے گا نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے کون کون آج تیار ہوتا ہے اللہ سے محبت؟ بولو تیار ہو انشاءاللہ؟ پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ وہ جیسے چاہے، جسے چاہے، جو چاہے، بولو سب کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں بولو نا، سب کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اسے پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا، ہاں ہم سب کا معبود کون؟ ساتھ میں بولے نا، ساتھ میں بولے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آج تو ہم اللہ کو بہت بہت دور سے بھول گئے۔ آج مولانا مصیبت کیا ہے معلوم ہے؟ میں کہتا ہوں شاید غلط بھی ہوئے لیکن میری سوچ ہے، ہم گنہگار تھے، بولو ہم گنہگار تھے، ہم پاپی تھے، ہم مجرم تھے۔ ہاں ہم میں سے کچھ لوگ دارو پیتے تھے، کچھ
کچھ جوا کھیلتے تھے, کچھ زنا کرتے تھے, کچھ چوری کرتے تھے. ہم لوگ گنہگار تھے, بولو ہم لوگ گنہگار. لیکن اب ایک چیز ہمارے پاس آئی ہے نا, اب گنہگار نہیں لگتا, اب تو لگتا کہیں اللہ نے جہنم کا فیصلہ تو نہیں کر لیا, کہیں اللہ نے موت کے وقت کلمے چھیننے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا. ایک چیز ہمارے پاس آئی, کیونکہ پہلے آدمی زنا کرتا نا, چوری کرتا, دارو پیتا, جوا کھیلتا, ایک دن اللہ کے دروازے میں جاتا اور جا کر کہتا اللہ بہت گنہگار, اللہ میں زنا کیا, اللہ میں چوری کیا, اللہ میں نے شراب پیا, اللہ میں نے جوا کھیلا, اللہ میں نے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا, اللہ میں نے میری ماں کو مارا, اللہ میں نے میرے باپ کو دھکا دیا. ایک وقت آتا وہ جا کے اللہ کے سامنے توبہ کرتا. لیکن اس وقت ایک چیز ہمارے پاس ہے جو توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارا موبائل. بولو ہمارا, یہ موبائل کی وجہ سے مولانا کتنی طلاقیں ہو گئی, کتنے بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے موبائل کی وجہ سے. میرے پیاروں معاف کرنا, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موبائل میں زنا ہوتا ہے, یہ موبائل میں چوری ہوتی ہے, یہ موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے, یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے, یہ موبائل میں گیم کھیلا جاتا ہے, پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے, بلیک میل ہوتا ہے, ہزاروں پہ تہمت لگائی جاتی ہے. میرے دوستوں نہ جانے کتنے پاک دامنوں کے دامن کو تار تار کیا جاتا ہے. یہ موبائل, معاف کرنا, ایسا لگتا کہ ہم سے کلمہ چھیننے کو تو نہیں آیا ہے. سچ بتاؤ یہ پورا مجمع ہے نا, اگر میں قسم کھاؤں مفتی صاحب غلط نہیں ہوگا, سب کے پاس موبائل ہے. بولو سب کے پاس موبائل, لیکن سب کے پاس مسواک نہیں ہوگا. سب کے پاس مسواک, حالانکہ مسواک یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو مسواک کرتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے. بولو مسواک سے کس سے بات ہوتی ہے, اور موبائل سے کس سے بات ہوتی ہے ہم کو معلوم ہے. مطلب اللہ سے بات کرنے والا مسواک. اور میرے دوستوں چیٹنگ کرنا, ہمارا واٹس ایپ, ہمارا فیس بک, ہمارا اسٹیٹس. پہلے مفتی صاحب کوئی مسلمان کسی کیسا بھی مسلمان ہوتا, کوئی دوسرے علاقے میں جاتا نا, یہاں کتنے مسلمان ہیں, یہاں مسجد کتنی ہے, یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے, یہاں کون بڑا عالم کون ہے. آج کا مسلمان کہیں شادی وادی میں یا کہیں بھی دوسری جگہ جاتا نا, پہلا سوال چارجر کا ہے, دوسرا سوال وائی فائی, تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک. میرے پیاروں, مولانا مفتی صاحب کو پب جی گیم کھیلتے ہیں, ایک گیم آتی ہے, معلوم نہیں یہاں نہیں کھیلتے ہوں گے, اللہ کرے نہیں کھیلتے ہوں گے. کھیلتے ہیں, اگر کھیلتے ہوئے تو یہاں پہ قریب میں پاگل خانہ ہو تو وہ ایڈمٹ ہو جاؤ. تو اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. تو میں نے ایک کو دیکھا, مولانا میں نے ایک کو دیکھا جو میرے ہاتھ پر بیعت, ایک زمانے میں قرآن پڑھنے والا, تلاوت کرنے والا, داڑھی رکھنے والا. میں نے اس کو دیکھا, وہ معلوم نہیں وہ ہماری بلڈنگ کے نیچے بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا. میں گیا, میں نے السلام علیکم, اس کو نہیں معلوم کہ میں نے سلام کیا. وہ تو باہر جانے کے بعد میرے کو ایسا ہوا کہ میں نے اس کو سلام کیا, وہ اللہ کا بندہ میرے کو جواب بھی نہیں دیتا. میں واپس اندر آیا تو دیکھا وہ یوں کر رہا تھا, یوں کچھ بٹن دبایا, وہ کہتا میں جیت گیا. میں نے کہا اکیلا جیت گیا. مولانا میرا دماغ تو گیا. میں صحیح کہتا ہوں, موبائل لے کے اٹھایا, پھینک دیا, ٹوٹ گیا موبائل. میرے کو نہیں معلوم کتنے کا تھا, لیکن قسم اللہ کی میرے اندر یہی ہمت نہیں کہ آپ کا موبائل توڑوں. آپ کا توڑوں گا تو میں ٹوٹ جاؤں گا, میں آپ کا موبائل. لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر آپ پب جی کھیلتے ہیں نا, اللہ کے واسطے توبہ کرو, کیونکہ اس پب جی نے, یہ کھیل نے ہم سے نمازوں کو چھین لیا, ہم سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. سچ میں میرے پیاروں, جتنے کے پاس موبائل ہے نا, پوچھو آج صبح سے لے کے اب تک کتنا قرآن پڑھا. کتنا بڑا مجمع کہے گا ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں. پڑھانا تو دور کی بات, ہم سمجھے نہیں, سمجھانا تو دور کی بات. بلکہ میں قسم کھاتا ہوں یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جس نے آج صبح سے لے کے اب تک قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا, چھوا بھی نہیں. بلکہ میں اگر ایک قسم کھاؤں تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا, کسی نے پورے دن میں محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے پیار سے دیکھ لے, ہمارے نبی فرماتے پیار سے میرے قرآن کو دیکھ لے, اے میرا امتی دیکھتا جائے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. لیکن نہ,
اور مجھے کہتا وہ جس کا موبائل میں نے توڑا نا، مجھے کہتا قاری صاحب میرے کو معاف کر دینا، میں نے یہ کام، یہ پب جی والا کام میں نے 1 مہینے سے شروع کیا۔ اس نے خود کہا پہلے 500 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ سکتا، پہلے قرآن پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ سکتا، پہلے نمازوں کی پابند۔ اس نے مجھے کہا روزانہ 4-4 5-5 گھنٹے ہمارے اس میں جاتے، اور عجیب بات بولا، ایک بار انٹر ہو جاوے پھر واپس نکل۔ میں نے موبائل ہی توڑ دیا، اب انٹر کا سوال ہی نہیں، باہر آنے کا سوال ہی نہیں۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ جو لوگ یہاں بھی کھیلتے ہوں گے نا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہیں مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں آپ لوگ؟ آسان الفاظ میں بولو، پاؤلی باولا۔ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا ارے میں کسی کو بولوں نیلور کا پاگل، مولانا میرے کو مارے پکڑ کے، میں نہیں کہتا۔ پارہ نمبر 17 قرآن بولو، قرآن پارہ نمبر۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کوئی ایسا کام کرے جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی، اللہ کہتا کھلا پاگل ہے۔ اب میں کہوں گا تو ناراض ہوں گے، اللہ پر کوئی آبجیکشن اٹھا سکتا؟ نہیں بولو نا، اللہ پر کوئی آبجیکشن اٹھا سکتا؟ پارہ نمبر 17 آپ لوگ بھی یاد کرو، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ایسا کام کرے دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے، اللہ فرماتا اس سے بڑا کھلا پاگل نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میں کیا کہوں میرے پیاروں، یہ ہمارے جوان مولانا، یہ ہمارے جوان جس کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، یہ ہمارے جوان جو ہم چاہتے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، یہ ہمارے جوان جو ہم چاہتے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ آج موبائل پہ بزی ہوگا نا، ماں آئے گی، ماں پوچھے گی بیٹا آج کھانا کیا کھائے گا؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ یعنی ماں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، ماں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں جس نے 2 سال تک ہم کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، وہ ماں جس نے لوگوں کی گالیاں کھائی تو ہمارے پاس تھی۔ آج میری ماں نہیں ہے، یہ 10 دن ہوئے میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے دوستوں وہ عجیب دن ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، خیال آتا ہے یہ ماں تھی، ہم نے وامٹ کیا ماں نے صاف کیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے صاف کیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے صاف کیا، اور پھر بھی ہم کو گلے لگائی۔ ارے رات کو جب ہمیں بخار آیا ماں نے اپنا کمبل نکال کر اپنے اوپر ہمارے اوپر ڈال دیا، رات کو اٹھا کے دوا پلائی۔ میرے پیارو آج موبائل کی وجہ سے ماں کیا ہے، یہ ہاتھ جہنمی ہوگا جس ہاتھ سے ماں کو روکتا ہے، اللہ کی قسم یہ ہاتھ جہنمی ہوگا۔ کیا ہے میرے پیاروں یہ موبائل میں؟ کون سی دنیا کما لیا، کون سی آخرت کما لیا؟ کیوں پاگل بنے کا کام، کیوں یہ دیوانہ بنے کا کام؟ یہ طلاق کی وجہ سے، ارے میرے دوستوں یہ موبائل کی وجہ سے کتنے گھروں میں طلاق ہو گئی، کتنی بیویاں عدت گزار کے بیٹھ گئی مگر شوہر کے ہو گئی، کتنے بچوں نے ماں کا سایہ کھو دیا۔ کیا آپ بھی کیا کرتے معلوم ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ایک ننگی لڑکی ناچتی ہوگی آدھا کپڑا پہن کے، ہمارے موبائل میں کلپ آتی، کلپ یوں دیکھے گا، ایسا دیکھے گا جیسا ابھی پکڑ لے گا، یوں جائے گا، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے بھیجو، وہ کارٹون تیار ہے، کہتا بھیج، اس نے بٹن دبایا، وہ کلپ وہاں پہ گئی، 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، ویری ہاٹ ہے، ویری سیکسی، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور پھر کیا بولے گا معلوم؟ تو فکر مت کر، میرا نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا، میں نے بٹن دبایا 200 جگہ ایک لڑکی ناچتی ہوئی، گاتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی، آدھا کپڑا پہنی ہوئی، آپ نے 200 جگہ پہنچایا، بہت بڑا امت پہ احسان کیا نا۔ اب میرے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اگر وہ لڑکی میری اور آپ کی بیٹی ہوتی اب کیا کرتے؟ میں نے بولو آپ اسے پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بولو میری اور آپ کی بہن ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی، ہماری ماں ہوتی، میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم پہنچاتے؟ تو جس لڑکی کا ہم نے فوٹو پہنچایا اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ ارے بولو نا، ہوگی کہ نہیں؟ اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اس کا بھی کوئی باپ ہوگا۔ ارے میرے پیاروں وہ دن بتانے دو، بتانے دو، نیلور والوں
جی یہ موبائل اٹھا کے پھٹکو میرے پیارو، وہ دن مت آنے دو کہ ہماری بیٹی اور ہماری بہو غلط راستے پر جائے، ہم چلائے تو اوپر والا کہے گناہ تو نے کیا تھا، سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ سے، اللہ سے ڈرو میرے پیارو۔ پورا مجمع بولو، صرف بولو مت، دل میں رکھو، وہ سزا دینے پر آئے گا نا تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں۔ بولو بولو ساتھ میں بولو، کوئی بچا وہ اللہ کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ بھی کچھ زمانے پہلے کیرلا میں بارش ہوئی، ہاں گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، ہاں بولو نے سنا نا، بلکہ آپ نے کلیکشن بھی کیا ہوگا، چندہ بھی دیا ہوگا۔ ہمارے اخلاص فاؤنڈیشن یا اور بھی جتنے ٹرسٹ کام کرتے ہوں گے، سب نے کیرلا، اتراچل، ہماچل مدد پہنچائی۔ لیکن میرے پیاروں میں کہتا ہوں کیرلا میں عذاب بولو نہیں آیا، اللہ نے صرف ٹچ کیا، چھوڑ دیا۔ بولو ٹچ کیا۔ ورنہ سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین کے اوپر والی آیت، سورہ یاسین کون سے پارے میں؟ 22، ماشاءاللہ۔ تو سورہ یاسین شروع ہوتی نا، اس سے اوپر والی آیت پڑھو تو اللہ کہتا میں نے صرف ٹچ کیا، ورنہ اللہ کہتا میرے بندو میرا عذاب آئے گا، زمین پر سانس لینے والا کوئی جانور باقی نہیں رہے گا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر بولو بولو، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو میرا عذاب نہیں آیا، ہم گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اللہ فرماتا میرا عذاب نہ آیا۔ اگر میرا عذاب آئے گا، بولو زمین پر سانس لینے والا کوئی جانور۔ اس لیے میرے پیاروں آج سے کون کون تیار ہے؟ میں موبائل توڑنے کو نہیں بولتا، نہ مت، اگر میں نے بولا تو معافی، توڑو مت، مہنگا ہوگا، 26,000 30,000 40,000۔ اس میں علماء کے بیان رکھو نا، نعت پاک رکھو، نظم رکھو، ارے ایجوکیشن رکھو نا۔ آج کا ہسٹری کیا ہے، جغرافی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، لاجک کیا ہے، سارا ایجوکیشن موبائل میں رکھو نا۔ ارے سارے علماء کے بیانات رکھو نا۔ میرے پیاروں موبائل رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، مگر حلال کو حرام کیوں بناتے ہو میرے پیاروں؟ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے؟ چلو ذرا ہاتھ اوپر کرے تو میں آگے جاؤں بھائی، پہلی بات ختم کروں، پورا مجمع بول دے بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ مفتی صاحب آدھا گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 10:30 کیوں کیا آپ نے؟ دعا کے ساتھ 10:30، آپ کی بیوی نے کہا تھا 10:35 کو آ جانا۔ نا یہ مفتی صاحب میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا دکھ تم کو سنا رہا ہوں۔ ہاں بیوی بہت عجیب ہوتی بھائی، کیا کیوں تمہارے کو بیوی نے میسج بھیجا؟ اس کو زیادہ ملا آدھا گھنٹہ، اس کا مطلب اپنے سے بھی زیادہ دکھی ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا، ایک بیوی تھی، ہاں وہ اپنے شوہر کو بہت ستاوے، بولو شوہر کو آگے ماضی پتا تو بیوی نیلو کی ہوگی، کہاں کی ہوگی؟ دیکھی ہو کم وقت فجر نہیں پڑھتا، آج صبح 9 بجے پڑھ رہا ہے نماز، اور اللہ میرے کو اٹھا لے۔ تو بیوی نیلور کی تھی، اس نے بھی مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا، اور آپ کو معلوم عورتوں کو تو رونا جلدی آتا ہے، ایسا لگتا آنسو کی ٹنکی سر پہ فٹ ہے۔ ہاں تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے رونا، اور روتے روتے کیا بولے گا؟ اللہ میرے کو گھر میں بالکل سکھ نہیں ملا، 25 سال ہو گئے، ایک دن بھی سکھ کا نہ ملا۔ حالانکہ 40 کلو کی آئی تھی، 80 کلو کی ہو گئی۔ تو وہ عورت نے دیکھا کہ یہ کہتا میرے کو اٹھا لے، اس نے بھی مسواک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے بھی شروع کیا اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اب ہسبینڈ وہی بیٹھا تھا، دیکھا کہ میری بیوی دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے کو اٹھا لے، اس نے کہا سبحان ربک رب العزت، کہا اللہ میری نہیں اس کی سنی ہے۔ کتنے خوش ہو گئے ہیں؟ یا آپ سوچتے ہوں گے میں نے اچانک ہنسایا کیوں؟ ہنسایا نہیں، توا گرم کیا، ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ باقی ہے بھائی، روٹی تو پکانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا پہلی بات پکی ہو گئی۔ جو مفتی صاحب بولے وہ، میں تو ان کے دعوت پر آیا ہوں بھائی، یہاں پہ اخلاص والوں کی طرف سے آیا ہوں،
تو یہ بھی اخلاص. چلو خیر 11 ہوئے کہ 10:30 ہوئے, عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اب جو بات پہ آ رہا ہوں نا, ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر, کہہ دو سبحان اللہ, الحمدللہ. بہت پیاری بات. اور بھائی پہلی بات ہو گئی, بولو لا الہ. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. میری دوسری بات, 3 باتیں میرے کو کرنا. دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, مصطفیٰ کا دامن. آہستہ بولتے ہیں نہیں, آپ کو بند کروں میں؟ جو ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, محمد کا دامن, مجتبیٰ کا دامن. اگر پورا مجمع ساتھ میں بولے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی پیغمبر ہے, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. میں جو بولوں آپ بولے, اور سبحان اللہ بھی بولے, ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ. شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. آواز سے بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی, بلند آواز سے بولو, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. آدھا ادھر, آدھا اس سے بڑھ کر سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 3 مرتبہ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ میدان میں کھڑے, آنکھوں سے دیکھے, زبان سے بولے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. علماء نے بہت پیاری بات لکھی کہ چاند اور سورج بھی کہنا چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام, سورج بھی مصطفیٰ کا. ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی. مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے. ہر پتھر, ہر پتھر, ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے نبی جب دیکھے کہ پانی نہیں, سارے صحابہ پانی کے واسطے تڑپنے لگے, جاں بلب ہونے لگے, جانے کا ارادہ کرنے لگے. میرے پیاروں, ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھی. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم, ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. پورا مجمع بولے بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی, اللہ کی قسم, جو نبی کا دامن تھام کے تو دیکھ, قسم اللہ کی, برکت ہی برکت ہے. آج ہم لوگ روتے ہیں نا, نوٹ بندی, GST. جس کے دل میں محمد کی محبت ہو وہ رویا نہیں کرتا, وہ مانگتا رہتا, اللہ چھپر پھاڑ کے بے حساب دیا کرتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی کی ذات ہے بابرکت, برکت والی. بولو ہمارے نبی کی ذات ہے بابرکت. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت صہیب رومی. سنا تو ہاں بولو, سنا نہیں, ہاں بولو نہ سنا. ان کی شان میں قرآن میں آیت اتری ہے, بولو سبحان اللہ. کون؟ حضرت صہیب رومی. ان کی شان میں قرآن پاک کی آیت اتری ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. حضرت بولو, پھر بولو, حضرت صہیب. ایک مرتبہ یہ آئے, اللہ کے رسول بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اور صحیح میں ہمارے نبی کے چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں. کس کے آثار ہیں؟ حضرت صہیب سمجھ گئے کہ میرے نبی کو کھانا نہیں ملا, آپ بھوکے ہیں. میرے پیاروں, حضرت صہیب فرماتے میرے گھر میں تھوڑا کھانا تھا, میں کھاتا, میری بیوی کھاتی, اور اللہ کے رسول کو مہمان بنا کے لے جاتا.
حضرت سہیب کہتے لیکن اتنے بڑے مجمع میں کیسے کہوں؟ اور مجھے حضرت سہیب کہتے اللہ کی قسم میں نے ارادہ کر لیا کہ میرے نبی بھوکے ہیں، جب تک میرے نبی کھائیں گے نہیں۔ سہیب بھی کھانے والے۔ اب ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، حضرت سہیب نے کیا اشارہ کیا معلوم؟ یوں کیا، یوں یوں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یوں کیا، کیا ہوا؟ سمجھ گئے آپ لوگ کیا؟ ہمارے نبی پر قربان جاؤ، ایسا پیارا نبی کس کو ملے؟ ہمارے نبی نے کہا یہ صحابہ بھی، اگر میں نہیں کھایا انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ حضرت سہیب کو تو معلوم ہے گھر میں بہت تھوڑا کھاتا، چپ چاپ کھڑے ہو گئے، پھر رونے لگے۔ تو ہمارے نبی نے پھر پوچھا اشارے میں کہ روتے کیوں؟ کہا یعنی آپ ہمارے ساتھ کھانے چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت سہیب نے کہا بھائی ظاہری بات اتنا کھانا ہے مجمع کو لے کر کیسے جاؤ؟ تیسری مرتبہ حضرت سہیب سے زور سے ہچکی نکل گئی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، چلے نہ کھانے کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لے لے، ان کو بھی لے لے، ان کو بھی ساتھ میں لے لے۔ میرے دوستوں حضرت سہیب دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو روتے روتے کہا میرے نبی بہت بھوکے، میں نے کھانے کے لیے بلایا لیکن میرے نبی اکیلے نہیں آ رہے، سارے صحابہ کو لے کر آ رہے اور ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے۔ ارے میرے پیاروں، وہ اللہ کی ولیہ کیسی پیاری عورت ہوگی؟ کہا تم نے دعوت دی؟ نہ، میرے نبی نے دعوت دی۔ کہا جب بھی ہے تو اوپر والا انتظام کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آئے، فرمایا سہیب جو بھی کھانا ہو لے کر آؤ۔ حضرت سہیب جو تھوڑا موٹا کھانا تو لے کر آئے، رونے لگے، کہا اللہ کے رسول آپ کھا لے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، جتنے بیٹھے تھے سب نے کھانا تناول فرمایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سہیب تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، کھانا تناول فرمایا۔ کہا تمہاری بیوی کو بھی کہو کہ کھانا کھائے، بیوی نے بھی کھانا کھایا۔ حضرت سہیب کہتے میرے اللہ کی قسم میرے نبی کھائے، جتنا کھانا پہلے تھا ایک دانہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ یہ برکت تھی نبی سے۔ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے نہیں، ایمان سے بولو بھائی ٹائم ختم ہو رہا، نبی سے محبت کرتے نہیں کرتے تو ساتھ میں بولو نا۔ ایسا نہیں، میں نے کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں کیا کہ کرتے کرتے کر رہے ہو، ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے کرتے، جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے اور کرتے۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ سب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستوں محبت بھی عجیب کنیکشن ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، سننا بہت پتے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے جو کپڑا زیب تن فرمایا، جو کپڑا آپ نے پہنا ہے معلوم نہیں کتنی جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور وہ کھجور کی چھالوں سے اسے باندھا گیا ہے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی برینڈڈ کپڑا، کیونکہ ہمارا کپڑا دنیا کا ہے، ہمارے نبی کا وہ کپڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی چادر مبارک اپنی ایسے کندھے پہ رکھتے تھے، کندھا نبی کا ہوتا تھا اور چادر کی چمک آسمانوں پہ نظر آتی تھی۔ ہمارا کتنا بھی اچھا کپڑا ہوگا لیکن نبی کا کپڑا مبارک وہ کپڑا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کتاب ہے؟ پڑھو نا میرے سامنے، اللہ نے ہمارے نبی کے کپڑے مبارک کا ذکر فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وثیابک۔ تو ایک مرتبہ ہمارے نبی کپڑا پہنے، پورا مجمع بولے کپڑا کیسا ہے؟ پھٹا ہوا۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے ایک بہن کی آواز آئی، اللہ کے رسول آپ کے لیے کپڑا بنایا ہے، آپ قبول کر لے تو بہت اچھا۔ ہمارے نبی نے منگوایا کپڑا، آہا اللہ کی قسم اتنا پیارا خوبصورت کپڑا۔ ہمارے نبی گئے کمرے میں، گئے پرانی چادر اتاری اور نیا کپڑا پہن کر آئے۔ سارے صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی پہلے خوبصورت تھے، ابھی اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی تو ہمارے نبی بیٹھے، مجمع بیٹھا ہے، سب کپڑے مبارک کی تعریف کر رہے، معلوم نہیں دور سے کوئی دیہات کے رہنے والے آئے، بھائی کوئی دیہاتی تھے، وہ آئے دور سے آئے، دوڑتے دوڑتے آئے، قریب آئے،
قریب آ کر کہا، ان کو نہیں معلوم کہ چادر ابھی ملی ہے، وہ قریب آئے، اللہ کے رسول جو چادر آپ نے پہنی ہے مجھے دے دو نا، ہم ہوتے تو معاف کرو، ہاں کرتے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کبھی کسی کو جھڑک دے؟ وہ دیہاتی آئے، کہا کہ وہ چادر پہنی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ چادر مبارک آئیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ چادر چاہیے، کہا ہمارے نبی نے وہی پرانا کپڑا واپس پہن کر آئے۔ سچ بتا کیسا دل پیارا تھا ہمارے نبی کا، وہ دیہاتی کو جانتے بھی نہیں تھے، اور وہ چادر جو نئی والی تھی نا ان کو دے دی، اور دیہاتی لے کے چلے۔ ارے بولے وہ دیہاتی لے کے، ایک صحابی تھے حضرت سہل، کون حضرت؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ دیہاتی نئی چادر لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت سہل کہتے میرے کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کو ابھی نئی چادر ملی اور یہ لے کر چلے۔ حضرت سہل فرماتے جو دوڑا ان کے پیچھے گیا اور جا کر پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے کہا اے دیہات کے رہنے والے، میرے نبی کی پیاری اور نئی چادر لے کے جا رہے ہو؟ حضرت سہل کہتے میں نے اتنا کہا وہ تو مڑے، جیسا مڑے تو میں نے دیکھا ان کا تو پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا، داڑھی بھی۔ حضرت سہل کہتے میں رک گیا، میں نے کہا معاف کرنا لیکن میرے نبی کی چادر بہت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میرے کو نہیں معلوم نبی کی چادر نہیں ہے کہ پرانی، اتنا معلوم ہے میں مر جاؤں گا، آج مر جاؤں گا، معلوم نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میں نے تو چادر اس لیے لی ہے کہ میرے کفن کا کپڑا بن جائے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سہل فرماتے رات کے سناٹے میں جب مدینہ مبارکہ میں جنازہ آیا، حضرت سہل کہتے میں دوڑتا گیا، میں نے دیکھا وہی ہے اور نبی کی چادر مبارک کفن بنا ہوا ہے۔ یہ کنیکشن تھا امتی کا کس کے ساتھ؟ آج کیا کنیکشن ہے ہمارا نبی کے ساتھ؟ یعنی بولو نا وقت ختم ہو رہا، کون سا کنیکشن ہے ہمارا نبی کے ساتھ؟ میں ایک بات کہوں آپ ناراض نہیں ہونا، پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا کوئی نبی، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر بولو کوئی چہرہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب بیان کرتے تھے نا، جب بیان کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ یہاں بیٹھتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے؟ بالکل قریب، اور ہمارے نبی کے چہرے کو یوں دیکھتے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا ابو ہریرہ اتنے قریب بیٹھتے ہو اور نبی کا چہرہ دیکھتے ہو؟ اس لیے دیکھتا ہوں کہ ایک بار مسکرا دے وے، بولو سبحان اللہ، ایک بار بولو مسکرا۔ تو انہوں نے کہا اب مسکرانے کو کیا دیکھنے کا، بھائی ہنسنے کو کیا دیکھنے کا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا تم بھی دیکھو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھو۔ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا سامنے دیکھو، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی جب بھی مسکراتے تھے آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالب فوق الجدران۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے نبی جب بھی مسکراتے تھے آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آیا کرتی تھی۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر، جلدی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کون محبت کرتے ذرا ہاتھ اوپر کرو، بولو ساتھ میں بولو محبت کرتے ہیں اور کرتے۔ ایک بات بتاؤ اس کے بعد محبت ہم دیکھ لیں کتنی ہے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ، جلدی بولو نام سنا بھائی، 10:30 بجے ختم کرنا، بولو سنا نام حضرت۔ یہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ چلے ساتھ میں بولو کس سے بات کرتے تھے؟ 16ویں پارے میں لکھا، دیکھو یہ میں ہوں، یہ مفتی جمیل صاحب ہے، ہم قریب ہیں نا، بولو نا ہم قریب ہیں نا۔ اللہ فرماتے میں جب موسیٰ سے بات کرتا اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا، ایسا لگتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے بات کرتا۔ کیا شان ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ 16ویں پارے میں کہاں پہ لکھا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے نبی موسیٰ ہم چپ کے کان میں باتیں کرے۔ کون باتیں کرے؟ معلوم ہے ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھے، سننا بہت پتے کی بات ہے، اس پر نعرہ تکبیر بولنا بہت پتے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر تھے تو کہنے لگے اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا۔ اللہ نے کہا بے شک
تم مجھ سے باتیں کرتے ہو؟ کہا اللہ میں کون ہوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے نبی ہو، پیغمبر ہو، اور میں نے تمہیں کلیم اللہ بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، بولو کلیم اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ، حضرت موسیٰ پوچھے اللہ میں کلیم اللہ، اب مجھ سے بڑا کوئی نبی آئیں گے؟ اللہ نے کہا ہاں میرے آخری نبی آئیں گے، تم کلیم اللہ ہو تو وہ حبیب اللہ۔ ساتھ میں بولنا تم کلیم اللہ ہو وہ۔ تو حضرت موسیٰ نے وہی پوچھا مل فرق بین الکلیم والحبیب، اللہ ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا؟ اللہ میں کلیم اللہ وہ حبیب اللہ، تیرا نام تو میرے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی بھائی کلیم اللہ حبیب اللہ۔ موسیٰ تم کلیم اللہ، ساتھ میں بولو تم آنے والے، تم آنے والے۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ۔ سبحان اللہ بولو سبحان۔ یہ علماء سمجھ گئے، عربی جاننے والے سمجھ گئے، ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم، جلدی جلدی ٹائم کم ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم آنے والے، اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے، حبیب اللہ بڑا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، کلیم وہ ہے، اللہ نے فرمایا کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، سبحان اللہ، کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے۔ موسیٰ تم اللہ سے محبت کرے مگر اللہ تو محمد سے محبت کرے۔ بولو نعرہ تکبیر، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ کون کون محبت کرنے والے پٹا 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 کرتے کرتے کرتے؟ نہیں سمجھے تو بہت اچھا، سمجھ گئے؟ مفتی جمیل صاحب سمجھ گئے یہ لوگ؟ تو کیا پرابلم ہے؟ یہاں کے پانی میں پرابلم ہے؟ بھائی آپ ناراض نہیں ہونا، مفتی جمیل صاحب ناراض نہیں ہونا، پوری دنیا میں گھوم جاؤ، قسم اللہ کی پوری دنیا میں جاؤ، مردوں کو داڑھی آتی عورتوں کو آتی نہیں۔ بولو بولو مردوں کو داڑھی آتی عورتوں کو، تو جس کو آوے وہ آگے آگے کچھ نہیں بھائی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے نہ ادھر کے کائے کو میرے پاس بلواتے ہو بھائی؟ نہیں میرے دیکھو یہ داڑھی ہے نا، ایک دم صاف بول دینا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، کیونکہ اگر آپ نہ بولو نا میں بھی نکالوں۔ کائے کو رکھو بھائی، کائے کو رکھو، کائے کو، میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، سب بولتے جائیں گے ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، حضرت پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، بغداد میں آرام کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی والے داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ داڑھی تھی۔ خواجہ امیر خسرو، بولو داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین عطار، بولو داڑھی تھی۔ یا ہمارے گجرات میں آرام کرنے والے شاہ عالم، بولو داڑھی تھی۔ قطب عالم، بولو داڑھی تھی۔ خواجہ دادا رحمت اللہ علیہ، بولو داڑھی تھی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بولو داڑھی تھی۔ صابر پاک کلیئر شریف والے، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ ان سب کے چہرے پہ داڑھی، یا لوکنگ ہینڈسم، لوکنگ اسمارٹ۔ ایک بات بتاؤ، برا نہیں ماننا، موت آئے گی تو بول کے آئے گی، میں نے بول کے آئے گی، میں نے کہا نا 2 ہفتے پہلے میری اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ہم تو کھڑے تھے، ہم کو تو یہاں تک ڈاکٹر نے کہا کہ اب سب برابر ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں ICU سے دوسرے روم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم سب بھائی ہنس رہے تھے کہ ہماری اماں اچھی ہو گئی،
असर की नमाज पढ़ने गए, क्या असर की नमाज पढ़ी आए, एक हमारा बेटे जैसा तलहा आया, कहा तुम्हारी अम्मा चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। कोई बोल के नहीं जाता, बोलो ना, कोई बोल के चले जाते, रूठ के चले जाते, बोलो कोई बोल के। मेरे प्यारों, हम लोग भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। हमारे नबी फरमाते जैसा मरेगा ना कयामत में उसी तरह अल्लाह उठाएंगे। और बगैर दाढ़ी के मरे, भाई बोल के तो मरेंगे नहीं, बगैर दाढ़ी के मर जाएंगे, मरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर वाले कहेंगे दाढ़ी आएंगे फिर दफन करेंगे, दफन कर देंगे। कयामत में उठेंगे, चेहरे पे दाढ़ी, हमारे नबी से मुलाकात होगी, हमारे नबी से इतना पूछेंगे, मेरा उम्मती 50 साल 70 साल दुनिया में था, तुझे मेरा चेहरा नहीं पसंद आया। हमारे नबी कहेंगे जा, आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता है। इसका जवाब होए तो मेरे को दे दो, नीलोर वालों कुछ नहीं बोलूंगा, माफी चाहता हूं आपसे। दाढ़ी नहीं रखते बल्कि दाढ़ी का मजाक हो रहा है। मुफ्ती साहब आप कभी बताए, यहां मैंने देखा दाढ़ी का मजाक हो रहा है, ये दाढ़ी है, बोलो ये दाढ़ी, और किसी ने दाढ़ी नहीं रखी। मैं कभी कहता हूं दाढ़ी रखा, सुभान अल्लाह, नहीं रखा औज़ु बिल्लाह। लेकिन आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आया ये कटिंग क्या है। कटिंग, ये जो कटिंग दाढ़ी रखते हैं, कोई ब्रिटिश कट बोलता है, कोई फ्रेंच कट बोलता है, ये ईमान कट है, ईमान कट। सही बोलो है ना। और एक मुझे मिला, मुझे कहता है मौलाना ओके है, इतनी सी पट्टी बना, ओके। मैंने कहा क्यों ओके ना, इस्लाम में निशान होना चाहिए, वो निशान हमने पैदा कर दिया। सुनना, उसने मुझे अंग्रेजी जबान में कहा मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज धोखे। सही कहा गलत कहा मैंने। और वो ज्यादा बोलने लगा। मैंने कहा क्यों जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे? इसने सब अल्लाह के वलियों के नाम लिया, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी। तो वो सब अक्ल वाले थे या हमारे अंदर अक्ल आ गई? इसमें मेरे प्यारों, कितनी देर बाकी मुफ्ती? 5 मिनट बाकी है। सब लोग एक वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन। 5 मिनट में एक बात कहूँगा, दुआ तो हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब करवा लेंगे, या फिर हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब करवा लेंगे, या हमारे मुफ्ती जमील साहब करवा लेंगे, या अल इखलास ट्रस्ट साउथ इंडिया का ताउन में। मैं अभी थोड़ी देर सिर्फ एक बात मैं आपको कह दूंगा ताकि मेरी 3 बात पूरी हो जाए। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन, तीसरी बात बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, कौन कौन तैयार है मुस्तफ़ा का दामन थामने के लिए? भाई सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ हाथ ऊपर करो ना, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। मैं फकीर एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, कभी मुलाकात होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, एक रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो आज से वादा कर लो हमारी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोलो नमाज का दामन। देखो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, जो नमाजी है वो जन्नती है। साथ में बोलो ना, जो नमाजी है और जो बेनमाजी है वो जहन्नमी है। अब आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे। मेरे से मुलाकात करना हो तो करे, न करना हो तो न करे, लेकिन आखिरी चोटी की बात कर रहा हूं, नमाजी जन्नती है और बेनमाजी। मैं नहीं बोलता, डायरेक्ट कुरान से रिले कर रहा हूं, डायरेक्ट कुरान से। पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, नमाजी, साथ में बोलो नमाजी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, तू ज़मीन पे नमाज पढ़ने वाला बन जा, हम आसमानों पे जन्नत का फैसला करने वाले बनेंगे। बोलो नमाजी। अब खुल के बोलो बेनमाजी। आवाज नहीं आ रही है? बेनमाजी। मैं नहीं बोलता, कुरान कुरान, डायरेक्ट कुरान, सबको याद है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल वला यहुद्दु अला तामिल, फिर
ویلن یعنی خطرناک جہنم کس کے لیے؟ سنتے جانا. فویل للمصلین. کیا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کے فرمایا آخری درجے کی جہنم، آخری درجے کی جہنم جس میں ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا آخری درجے کی جہنم میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. پھر سے نمازی، بے نمازی. کون کون تیار ہے؟ نماز کل سے شروع. ہاتھ اوپر کرو، میں جو بولوں سب بولو. بولو انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی، بولو ہماری نماز قضا. پکا وعدہ انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.